حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ حکمت نمبر 147 میں ارشاد فرماتے ہیں، آپ کا ارشاد گرامی جناب کمیل بن زیاد نخعی کمیل کہتے ہیں کہ امیر المومنین میرا ہاتھ پکڑ کر قبرستان کی طرف لے، اور جب آبادی سے باہر نکل گئے تو ایک لمبی آہ کھینچ کر فرمایا، اے کمیل بن زیاد، دیکھو یہ دل ایک طرح کے ظرف ہیں، لہٰذا سب سے بہتر وہ دل ہے جو سب سے زیادہ حکمتوں کو محفوظ کر سکے۔ اب تم مجھ سے ان باتوں کو محفوظ کر لو۔ لوگ تین طرح کے ہوتے ہیں، خدا رسیدہ عالم، راہ نجات پر چلنے والا طالب علم، اور عوام الناس کا وہ گروہ جو ہر آواز کے پیچھے چل پڑتا ہے اور ہر ہوا کے ساتھ لہرانے لگتا ہے۔ اس نے نہ نور کی روشنی حاصل کی ہے اور نہ کسی مستحکم ستون کا سہارا لیا ہے۔ اے کمیل، دیکھو علم مال سے بہرحال بہتر ہوتا ہے کہ علم خود تمہاری حفاظت کرتا ہے اور مال کی حفاظت تمہیں کرنا پڑتی ہے۔ مال خرچ کرنے سے کم ہو جاتا ہے اور علم خرچ کرنے سے بڑھ جاتا ہے، پھر مال کے نتائج و اثرات بھی اس کے فنا ہونے کے ساتھ ہی فنا ہو جاتے ہیں۔ اے کمیل بن زیاد، علم کی معرفت ایک دین ہے جس کی اقتدا کی جاتی ہے اور اسی کے ذریعے انسان زندگی میں اطاعت حاصل کرتا ہے اور مرنے کے بعد ذکر جمیل فراہم کرتا ہے۔ علم حاکم ہوتا ہے اور مال محکوم ہوتا ہے۔ کمیل دیکھو، مال کا ذخیرہ کم کرنے والے جیتے جی ہلاک ہو گئے اور صاحبان علم زمانے کی بقا کے ساتھ رہنے والے ہیں۔ ان کے اجسام نظروں سے اوجھل ہو گئے ہیں لیکن ان کی صورتیں دلوں پر نقش ہیں۔ دیکھو اس سینے میں علم کا ایک خزانہ ہے، کاش مجھے اس کے اٹھانے والے مل جاتے، ہاں ملے بھی تو بعض ایسے ذہین جو قابل اعتبار نہیں ہیں اور دین کو دنیا کا آلہ کار بنا کر استعمال کرنے والے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کے ذریعے اس کے بندوں اور اس کی محبتوں کے ذریعے اس کے اولیاء پر برتری جتلانے والے ہیں۔ یا حاملان حق کی اطاعت گزار تو ہیں لیکن ان کے پہلو میں بصیرت نہیں ہے اور ادنا شبہ میں بھی شک کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھو کہ یہ کام آنے والے ہیں اور نہ وہ۔ اس کے بعد ایک قسم ان لوگوں کی ہے جو لذتوں کی دلدادہ اور خواہشات کے لیے اپنی لگام ڈھیلی کر دینے والے ہیں، یا سری مال جمع کرنے اور ذخیرہ اندوزی کرنے کے دلدادہ ہیں۔ یہ دونوں بھی دین کے قطعاً حافظ نہیں ہیں اور ان سے قریب ترین شباہت رکھنے والے چرنے والے جانور ہوتے ہیں، اور اس طرح علم حاملان علم کے ساتھ مر جاتا ہے۔ لیکن اس کے بعد بھی زمین ایسے شخص سے خالی نہیں ہوتی ہے جو حجت خدا کے ساتھ قیام کرتا ہے، چاہے وہ ظاہر اور مشہور ہو یا خائف اور پوشیدہ، تاکہ پروردگار کی دلیلیں اور اس کی نشانیاں مٹنے نہ پائیں۔ لیکن یہ ہیں ہی کتنے اور کہاں ہیں؟ واللہ ان کے عدد بہت کم ہے لیکن ان کی قدر و منزلت بہت عظیم ہے۔ اللہ انہی کے ذریعے اپنے دلائل و بینات کی حفاظت کرتا ہے تاکہ وہ اپنے ہی جیسے افراد کے حوالے اور اپنے امثال کی طرح بو دیں۔ انہیں علم نے بصیرت کی حقیقت تک پہنچا دیا ہے اور یہ یقین کی روح کے ساتھ گھل مل گئے ہیں۔ انہوں نے ان چیزوں کو آسان بنا لیا ہے جنہیں راحت پسندوں نے مشکل بنا رکھا تھا، اور ان چیزوں سے ان سے حاصل کر لیا ہے جن سے جاہل وحشت زدہ تھے، اور اس دنیا میں ان اجسام کے ساتھ رہے ہیں جن کی روحیں ملائے اعلیٰ سے وابستہ ہیں۔ یہی روئے زمین پر اللہ کے خلیفہ اور اس کے دین کے داعی ہیں۔ ہائے مجھے ان کے دیدار کا کس قدر اشتیاق ہے۔ کمیل، میری بات تمام ہو چکی، اب تم جا سکتے ہو۔